میں آپ کے دلوں کی دھڑکن جناب حضرت مولانا آصف محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت مائک دوں. میں ایک مرتبہ آپ حضرات سے بڑے ہی ادب کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اب تو اللہ کے لیے تھوڑی تھوڑی جگہ بدلنے پڑے. جہاں بیٹھے ہیں دو دو تین تین قدم آگے آ جائیں اللہ کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کرے کہ آپ کا اٹھنا اور چلنا اللہ کو پسند آ جائے اور بیڑا پار ہو جائے. اب میں بلا کسی تاخیر اور تمہید کے چلتا ہوں اس شخصیت کی طرف جو بارہا آپ کے درمیان آ چکی ہے. اس بار بھی اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے کہ اس شخصیت کی زیارت کریں اور ان کے ارشادات اور فرمودات سے فائدہ اٹھائیں. میں انہی کی طرف چلتا ہوں اور دعوت مائک دیتا ہوں اور یہ بات کہتا ہوں کہ جیسے آج حالات حاضرہ میں لوگوں کو انٹرنیٹ اور دیگر اخباروں کے ذریعے سے لوگوں کو بہکایا اور پھسلایا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ اسلام جو ہے تنزلی اور پستی کا سبق دیتا ہے. اس اسلام سے انقلابی تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آئیے ہم چلتے ہیں اسی سوچ اور فکر اور خیالات کو بدلنے کے لیے. میں دعوت دے رہا ہوں جناب حضرت مولانا مفتی محمد آصف صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو دہلی سے تشریف لائے ہیں اس شعر کے ساتھ کہ ہم بھی دیکھیں کہ آپ کا طرز وفا کیا ہے, ہم بھی دیکھیں کہ آپ کا طرز وفا کیا ہے اور جس پہ مرتا ہے زمانہ وہ ادا کیا ہے. جناب حضرت مولانا محمد آصف محمود صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ ایک ویڈیو بن رہی ہے مستقل, وہ مل جائے گی آپ کو, اسے بند کر دو. آپ آگے کو آ جاؤ, یہ ہاتھوں کی ٹیپ چھوڑ دو. ایسے بیٹھے میرے یاروں جیسے سسرال میں آ گئے ہوں مدرسے کا جلسہ سن رہے, آگے کو آ جاؤ. یہ بیٹھے ہیں, چچا آپ بھی آئیے, چھوڑ دیجیے تھوڑی دیر کے لیے. بمشکل تمام 15 منٹ لوں گا آپ کی, بہت قیمتی بات کرنی ہے, مجھے بھی لمبا جانا ہے اور آپ حضرات کو بھی بھوک لگ رہی ہوگی. تھوڑا سا آپ بھی آ جائیں, ذرا سا کر لیں, چھوڑ دیں کرسی چھوڑ دیں, ایک 15 منٹ بڑی عنایت ہو جائے گی آپ کی. کر لیں حوصلہ. یہ ادھر ادھر جو حضرات کھڑے ہیں ذرا سا توجہ فرما لیں, آ جائیں بھائی. درود شریف پڑھ لیں. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صدق الله العظيم. معزز و مقتدر واجب التکریم حضرات, علماء کرام, بزرگان محترم, بڑودہ کے غیور مسلمانوں, اس وقت پوری دنیا انسانیت میں ایک عجیب سا بحران ہے. دنیا اپنے انت کی جانب رواں دواں ہے, چل رہی ہے. دنیا اپنے اختتام کے قریب لگ رہی ہے, اپنی انتہا کی طرف بڑھ رہی ہے, اور وہ دن بہت نزدیک ہے, بہت قریب ہے. وہ گھڑیاں, وہ ساعتیں, وہ لمحات بہت قریب ہیں جو خدا نے, ایشور نے, رب نے, بھگوان نے اس زمین کے مٹنے کے لیے طے کی ہیں. وہ گھڑیاں بہت قریب ہیں جب انسانوں کی یہ دنیا اپنے وجود کے ساتھ خاتمے کی طرف لگے گی, اور پھر جو نظام خدا نے چاہا تھا وہی نظام برپا ہوگا, اور اسی نظام کے تحت آگے کا سلسلہ طے پائے گا. غرض یہ کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک عجیب سا کوہرام ہے, ایک عجیب سی ہلچل ہے, بے چینی ہے, اور انسان باوجود انسانی سہولتوں کے, باوجود دنیا کے ٹیکنالوجی میں ترقی کرنے کے, اور باوجود اس کے کہ یہ دنیا بہت زیادہ آگے
آگے بڑھ گئی اور اس دنیا نے نت نئے ایجادات اور نت نئے انداز پر نئے نئے آلات کا ایجاد کیا اور وہ وجود پائے اور دنیا ان سے لیس ہوئی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس دنیا کو سکون میسر آتا، راحتیں میسر آتی، یہ دنیا کے افراد اپنے من کی دنیا میں شانتی پاتے، سکون محسوس کرتے. جیسے کہ پہلے زمانے کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک جانے کے لیے سوچنا پڑتا تھا. پہلے سے مہینوں پہلے سے نظام بنانا پڑتا تھا، ترتیب اور خاکے باقاعدہ مرتب کرنے پڑتے تھے، تیار کرنے پڑتے تھے. آج یہ دنیا اپنی وسعتوں کے ساتھ اور اپنے نت نئے انداز پر مشتمل ایجادات کے ساتھ اتنی ترقی کر رہی ہے اور اتنی آگے بڑھی ہے کہ یوں آدمی لمحوں میں کچھ چاہتا ہے اور لمحوں میں اس کا وہ کام ہو جاتا ہے. ہندوستان کی زمین پر بیٹھا ہوا بندہ کسی دوسرے ملک میں جو ہزاروں کلومیٹر پر مشتمل کوئی دوسرا ملک ہے، وہ وہاں بیٹھا ہوا بآسانی بات کر سکتا ہے. اور موبائل کی دنیا نے بہت کچھ کھو کر بہت کچھ ہمیں دے بھی دیا ہے اور بہت دور کے لوگوں کو بہت قریب بھی کیا. اور اس کے ساتھ ایک سچائی یہ بھی ہے کہ بہت قریب کے لوگوں کو بہت دور بھی کیا ہے. غرض یہ کہ جہاں دنیا اپنی وسعتوں کے ساتھ نئی نت نئی انداز کی سہولت پر مبنی اشیاء کے ساتھ اور اس دنیا کی جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسانوں کو سکون میسر آتا، لیکن وہ اس کا بالکل الٹا رہا ہے کہ بجائے سکون کے، راحت کے، طمانینت قلب کے، چین و سکون کے، شانتی کے، اس کا بالکل اپوزٹ ایک ماحول ہے. باوجود دولت کی کثرت کے آدمی بھک منگا معلوم ہوتا ہے، باوجود آسائش کے آدمی بے چین معلوم ہوتا ہے. بہت بڑے بڑے مکانات، بہت بڑے بڑے بیڈ روم اور ان میں بہت سی سہولتوں کی چیزیں، اور پھر بھی تنگی ہے، بے چینی ہے، راتوں کو سو نہیں پاتے ہیں. شکایتیں لے کر جو جس دھرم کا پیروکار ہے، جس دھرم کا فالوور ہے، جس مذہب کا ماننے والا ہے، وہ اپنے اپنے دھرم گروؤں کے پاس جاتا ہے. مسلمان ہے تو مسجد میں آئے گا، امام عالی مقام سے ملے گا. مسلمان ہے تو مدرسے کے مولانا سے ملے گا، اور ہندو ہے تو مندر جائے گا، پنڈت جی سے ملے گا، اور وہ وہاں جا کے کہے گا میں باوجود اس کے کہ دولت بہت ہے لیکن وہ سکون نہیں پاتا ہوں، وہ شانتی نہیں پاتا ہوں، وہ راحت میرے پاس نہیں ہے جو مجھے ہونی چاہیے تھی. آخر وجہ کیا ہے؟ دنیا جہان کے دھرم گروؤں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی اور آج بھی وہ یہی بات بتا رہے ہیں اور قیامت کی صبح تک یہی بات بتائی جائے گی. جو اصل میں پیغام ہے قرآن کا، اصل میں پیغام ہے اللہ کا، اصل میں پیغام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ نے دلوں کے سکون اور ان کے اطمینان کو اس رب، اس ایشور، اس بھگوان، اس پروردگار کی فرمانبرداری سے اور اس پروردگار کی اطاعت سے وابستہ کیا ہے. اس زمین پر رہنے والے ہندو ہو یا مسلمان، سکھ ہو یا عیسائی، بدھسٹ ہو یا جینی یا کسی اور سماج سے وہ تعلق رکھتے ہو، جب وہ اس ایشور کی عبادت کریں گے، اطاعت کریں گے، مانوتا کا خیال کریں گے، انسانیت کو ترجیح دیں گے، اس کی رسپیکٹ کریں گے، اور اس کی زمین پر قتل ناحق نہیں ہوگا، اس کی زمین پر کوئی فساد نہیں ہوگا، اس کی زمین پر کسی طرح کا کوئی واویلا اور شور اور ہنگامہ نہیں ہوگا، تو پھر اس زمین کے لوگوں کو آٹومیٹکلی سکون میسر آئے گا. لیکن آپ دیکھیں کیا ہندو اور کیا مسلم اور کیا سکھ اور کیا عیسائی اس اللہ کی عبادت کے سلسلے میں جو انداز، جو شکل اور جو طریقہ اور جو لگن اور جو سوچ اور اس پروردگار کے نظام کو اختیار کرنے اور اسے ماننے کے سلسلے میں جو انداز بندوں کا ہونا چاہیے تھا، وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. اور اپنی
اپنی منمانی دنیا میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے ایک ضابطہ طے کیا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اگر اللہ کے دین سے اعراض کیا گیا، قرآن پاک سے اعراض کیا گیا، اللہ یہ بات کہہ رہا ہے ہم تمہیں معیشت کی دنیا میں توڑ دیں گے، اور ہم یہ بات آپ سے کہتے ہیں اور آپ کے واسطے سے اس دنیا کی تمام قوموں سے کہتے ہیں، وہ ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، جینی ہو، دلت ہو، آریہ ہو، پارسی ہو، آدیواسی ہو اور زمین کا کوئی طبقہ ہو، ہم قرآن کی روشنی میں یہ بات کہتے ہیں، دین اسلام کی روشنی میں یہ بات کہتے ہیں، ہم اس قرآن کی روشنی میں یہ بات کہتے ہیں جو گاڈ کا کلام ہے، ایشور کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، وہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، وہ ایشور نے نازل کیا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس قرآن کی روشنی میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اس زمین پر جب جب مسلمان سکھی ہوگا تب تب دنیا کی اور قومیں سکھی ہوں گی، اور اگر مسلمان کی زندگی ڈاماڈول ہوگی اور اس کا کردار منفی ہوگا اور اس کی زندگی شریعت کے ٹریک سے ہٹی رہے گی تو بہت اچھے سے یاد رکھیے یہ بات، اس زمین کے کسی انسان کو، کسی دوسرے بندے کو سکون میسر نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ اس زمین پر باقی رہنے کے لیے یعنی اقتدار کی صلاحیت اور قائدانہ کردار کی حیثیت رکھنے والی جو قوم ہے وہ اہل ایمان ہے، وہ اللہ کے وہ بندے ہیں جن کے سینے کلمہ توحید کی دولت سے معمور ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کو، رب کو، ایشور کو ایک مانتے ہیں اور اس کی ساتھ میں کسی طرح کی شرکت کسی پہلو سے، کسی زاویے سے، کسی شکل پر وہ کبھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ اصل زمین کا نظام ان کے لیے ہے اور اصل اللہ کے وہ مخاطب ہے اور اصل کائنات کی کامیابی ان سے وابستہ ہے۔ وہ اگر اس زمین پر سکون سے نہ رہے تو اس زمین پر کسی اور قوم کو سکون سے نہیں رکھا جا سکتا۔ اور یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات خدا کی ہے، یہ بات رسول پاک کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ بنیادی طور پر ایک بنیادی ذمہ داری ان اللہ کے اہل ایمان بندوں کی ہے جن کے سینے کلمہ توحید کی دولت سے معمور ہے کہ وہ اپنے چلن کو، اپنے کردار کو، اپنی نشست و برخاست کو، روزمرہ کے اٹھ بیٹھ کو، اپنے کردار کو وہ اچھے سے اچھا رکھے، بہتر سے بہتر رکھے، اس لیے کہ اگر ان کی زندگی صحیح ٹریک پر ہوگی تو اس زمین کے تمام انسانوں کی زندگی صحیح ٹریک پر ہوگی۔ اور اگر وہ اہل ایمان جن کے قلوب کلمہ توحید کی دولت سے معمور ہے، جن کے سینے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے مزین ہے، وہ اگر صحیح ٹریک پر قائم نہ رہے تو اس زمین پر اللہ کے دوسرے بندے بھی سکون سے نہیں رہ سکیں گے، اور اس کا ذمہ دار یہ اہل ایمان۔ اس واسطے پہلے نمبر پر مخاطب ہے اہل ایمان، یعنی میں اور آپ، ہم اور آپ اپنا کردار بدلے اور قرآن کے اپنے آپ کو 100% حوالے کریں، اس کتاب کے حوالے کریں جس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب کے حوالے کریں جس کتاب میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کتاب کے حوالے کریں جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کتاب کے حوالے کریں جو نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے لیے ہے بلکہ وہ اس زمین کے ایک ایک انسان کی کتاب ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ جتنی مسلمان کی ہے اتنی ہندوؤں کی ہے، وہ جتنی ہندوؤں کی ہے اتنی سکھوں کی ہے، وہ جتنی سکھوں کی ہے اتنی بدھسٹوں کی ہے، اتنی جینیوں کی ہے، اتنی دلتوں کی ہے۔ قرآن ہر ایک کے لیے ہے۔ قرآن بڑودہ کی سرزمین پر صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اس زمین پر جتنے گھر ہیں وہ کس مذہب کے ہیں، کس سماج کے ہیں، کس قوم کے ہیں نہیں معلوم، وہ انسان ہے، اللہ کے بندے ہیں، اور ہر ایک کے لیے قرآن اترا ہے۔ قرآن سب کے لیے ہے، قرآن سب کو مخاطب کرتا ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، سو وہ تمام کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کتاب مبین ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب مبین ہے، سو وہ سب کے لیے کتاب ہدایت و مبین ہے، اور ہر ایک بندے کو اسے اختیار کرنے کا حکم ہے۔ چنانچہ اس زمین پر کوئی اللہ کا بندہ یہ کہہ کر آگے نہیں بڑھ سکتا کہ وہ قرآن کو اس لیے سینے سے نہیں لگاتا اور وہ قرآن کی
تعلیمات کو اس لیے فالو نہیں کرے گا کہ وہ مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے. ہم کہتے ہیں ہرگز نہیں. آپ غلط فہمیوں کا شکار ہے, آپ بھول بھلیوں کا شکار ہے. قرآن اس رب کا کلام ہے جو اس پوری دھرتی کا مالک ہے, اس پوری زمین کا مالک ہے. کسی کمینے اور کتے کے بھونکنے سے یہ بات نہیں ہو سکتی, اور اس بات کو کوئی جگہ نہیں دی جا سکتی کہ قرآن ٹیررزم بھڑکاتا ہے, قرآن آتنکواد کو فروغ دیتا ہے. اگر دلی کی سرزمین پر یا اپنے مکان کے دریچوں سے جھانکنے اور بھونکنے والا وسیم رضوی نامی کوئی کتا اپنی زبان کو کھولتے ہوئے یہ بات کہتا ہے کہ قرآن کی 26 اور 24 آیات کو نکال دیجئے اور اس میں ٹیررزم کو بڑھاوا دیا گیا ہے یا آتنکواد کو بڑھاوا دیا گیا ہے, تو ہم وسیم رضوی کی بات کا جواب نہیں دے رہے ہیں, بلکہ ہندوستان کی جو 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل ملک ہے اور یہاں جو 100 کروڑ کی آبادی پر مشتمل ہمارے دوسرے برادران وطن بستے ہیں, ہم ان سے براہ راست مخاطب ہیں. ہم کتوں کی بات کا جواب نہیں دیتے اور نہ ہم ان کی باتوں پر کان دھرتے ہیں. ہم آپ سے مخاطب ہیں اور آپ سے مخاطب ہو کر یہ بات کہتے ہیں, آپ آئیے اور قرآن پڑھیے. آپ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے. آپ پڑھیے اپنے پرکھوں کو, آپ پڑھیے اپنے آباء و اجداد کو, آپ پڑھیے ہندوستان کے ان مہا پروشوں کو, ان اللہ کے بندوں کو جو رہے تو ہندو دھرم میں ہے, جن کا پرویش تو ہندو دھرم میں ہوا ہے, جن کا جنم ہندوؤں میں ہوا ہے, جو ہندوؤں کی زمین اور گھر سے آتے ہیں, لیکن انہوں نے قرآن کو پڑھا, انہوں نے مانوتا کی حیثیت سے, اس کے کردار اور انسانیت کے مقام کی حیثیت سے قرآن پاک کو ایشور کی کتاب سمجھ کر اس میں انسانیت کے لیے جو راہیں رکھی گئی ہیں انہوں نے اس کو تلاش کیا اور قرآن پڑھا. چنانچہ اس ہندوستان کی زمین پر ایک عظیم انسان جو ہندوستان کے لیے بابائے قوم کی حیثیت رکھتے ہیں, موہن داس کرم چند گاندھی جی, جن کو ہم اور آپ گاندھی جی کے نام سے جانتے ہیں. آپ ان کے لیکچر کو پڑھیے, ان کی اسپیچز کو پڑھیے اور آپ ان کی ہسٹری کو پڑھیے اور ان کی جو اپنی سوانح ہیں, ان کی اپنی زندگی پر مشتمل جو کتابیں ہیں ان کو آپ پڑھیے. گاندھی جی لکھتے ہیں کہ میں قرآن کو الہامی کتاب تسلیم کرنے میں کسی طرح کے تردد سے کام نہیں لیتا ہوں. میرا یقین ہے, میرا وشواس ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ گاندھی جی کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرا وشواس ہے, میرا یقین ہے کہ قرآن کسی بندے کا کلام نہیں ہے, کسی انسان کی کتاب نہیں ہے, یہ ایشور کی کتاب ہے, یہ ایشور کا کلام ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں, آپ ذرا آگے بڑھیں گے تو منشی ہمارے اس ہندوستان کی زمین پر ایک عظیم انسان گزرا ہے, کشور نام کے ایک بڑے آدمی, جو قرآن پاک کی صحت اور اس کی طباعت کے سلسلے میں آزادی سے پہلے بھی اس قدر فکر مند رہے اور آزادی کے بعد بھی کہ ان کا اپنا پریس تھا, انہوں نے اس کو فروغ دیا, بڑھایا اور انہوں نے قرآن پاک کی اشاعت اپنے پریس سے کی ہے. اور اتنا ہی نہیں, ونو بھالے نام کے ایک بڑے اسکالر ہیں, ہندوؤں کے سماج سے آتے ہیں. وہ یہ لکھتے ہیں کہ میں نے قرآن کو جہاں جہاں سے پڑھا ہے, میں نے قرآن کو جہاں جہاں سے کھنگالا اور دیکھا ہے, مجھے قرآن میں سوائے امن و سکون, پیار اور شانتی, محبت اور بھائی چارے کے سوا کوئی دوسری چیز نظر نہیں آئی. ظاہر ہے کہ قرآن پاک ایشور کی کتاب ہے, قرآن ایشور کا کلام ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, تو اس میں پوری انسانیت کے لیے وہ ہدایت اور وہ نمونہ عمل اور وہ کردار چھپا ہوا ہے جسے اختیار کرنے کے بعد اللہ کے بندے اللہ کی زمین پر سکون اور عافیت کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اس واسطے سب سے پہلے تو مخاطب ہیں ہم آپ سے, آپ اہل ایمان سے مخاطب ہیں. آپ بڑودہ کے مسلمان ہیں, آپ اپنے کردار میں تبدیلی لائیے, امن و شانتی کو فروغ دیجیے, اپنے گاؤں میں بھائی چارے اور پیار و محبت کے ساتھ رہیے, اخوت کے دین چلائیے, اخوت کے چراغ چلائیے, ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے آپ کے برابر میں رہنے والا ہندو ہے, آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے آپ کے برابر میں رہنے والا دلت ہے, آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے آپ کے برابر میں رہنے والا کسی اور مذہب کا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے یہ اللہ کا بندہ ہے, نبی کا امتی ہے, اور جیسے اللہ سب کے ہیں, جیسے قرآن سب کا ہے, جیسے نبی سب کے ہیں,
جیسے کتاب ہدایت کی وہ تعلیم سب کے لیے ہے جو پوری دنیا انسانیت کے لیے اتری ہے. اس لیے ہر ایک کے ساتھ آپ کو حسن سلوک کرنا ہے اور پیار و محبت کے ساتھ اس زمین پر رہنا ہے. دوسری ایک بنیادی بات اس لیے کہ آواز جاتی ہے، اور مجھے یہ پہلے سے معلوم ہے کہ ہمارے اس جلسے میں ہمارے برادران وطن گاؤں کے دیگر افراد بھی شرکت کرتے ہیں. اس لیے میں جہاں اب تک آپ اپنے مسلمانوں سے مخاطب تھا، وہاں میں اب دوسرے نمبر پر اس گاؤں کے ہندوؤں سے مخاطب ہوں، اس گاؤں کے دیگر سماج کے لوگوں سے مخاطب ہوں. اور میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ دن 2 دن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ 4 دن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سال 2 سال اور 50-100 سال کی بات نہیں ہے. ہم اس زمین پر صدیوں سے رہتے چلے آئے ہیں. ہمارا آپ کا پڑوس ایک رہا ہے، ہمارے آپ کے کھیتوں کی ڈولیں ایک رہی ہے. ہم نے اس ملک میں ایک ساتھ مل کر اس ملک کی تعمیر و ترقی کا کام کیا ہے. آج اگر حکومت میں اقتدار میں ایسے چند ٹکوں میں بکے ہوئے مجرم لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں جو ہمیں اور آپ کو بانٹنے کا کام کر رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو تقسیم کرنے کا کام کر رہے ہیں، تو میں براہ راست مخاطب ہوں اس گاؤں کے ہندوؤں سے. اے میرے ہندو بھائیوں، آپ ان ظالم حکمرانوں کو کسی صورت ان کے مشن میں کامیاب نہ ہونے دیجیے. آپ اس تہذیب کو، اس سماج کو، اس کلچر کو، اس پیار و محبت اور اس بھائی چارے کو باقی رکھیے جو اس زمین پر صدیوں سے قائم ہے اور صدیوں سے ہوتا چلا آیا ہے. ظاہر ہے کہ ہم آپ کے پڑوسی ہیں اور چراغ سے چراغ چلتا ہے. کبھی ہتھیلی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، ہمیشہ ہتھیلی 2 ہاتھ سے بجتی ہے. اگر ہمارا پڑوس آپ ہے تو آپ کا پڑوس ہم ہے. اگر ہم آپ کے پڑوسی ہیں تو ہمارے پڑوسی آپ ہیں. جیسے ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم آپ کا خیال کریں، ویسے آپ کے ذمے یہ ہے کہ آپ ہمارا خیال کریں. آپ ان بیمار ذہنیت کے لوگوں سے متاثر نہ ہو، آپ ان کمینوں سے متاثر نہ ہو جو سماج کی تقسیم کا کام کر رہے ہیں. اگر مسلمانوں میں کوئی یہ کام کرتا ہے ہم اس کی بھی نندا کرتے ہیں، اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. اور اگر کوئی آپ کے یہاں یہ کام کر رہا ہے جو ہندو مسلمان کو تقسیم کر رہا ہے، ہندو مسلمان کو بانٹ رہا ہے، ان کے پیار و محبت کو کھو رہا ہے، ان کے پیار و محبت کو کچلنے کا کام کر رہا ہے، تو اے ہندو بھائیوں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. ایسے ظالموں کو کچل ڈالیے اور پیار و محبت کے دیپ کو جلتے رہنا دیجیے تاکہ ہماری اس ملک کی تعمیر و ترقی میں کسی طرح کی رکاوٹ نہ ہو. برادران وطن، ہماری اس زمین کے ہمارے ہندو بھائی جو ہمارے خونی رشتے کے بھائی ہیں، وہ ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، وہ ہماری ماں حضرت حوا کی اولاد ہے. ہم وہ ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہے. تفریق کرنے والے پولیٹیشنز، تفریق کرنے والے نیتا، تفریق کرنے والے لیڈران، تفریق کرنے والے ووٹ کے بھک منگے اور انٹرنیشنل بھکاری، آپ ہرگز ان سے ان کا تعصب قبول نہ کیجیے. اور اس زمین پر جیسے پیار و محبت کے ساتھ آپ رہتے چلے آئے تھے، ٹھیک اسی طرح رہنے کی ہر ممکن سعی کیجیے. اور مسلمانوں سے پھر گزارش کروں گا کہ آپ اپنے کردار کو اسلامی سانچے میں ڈھالیے. اور ایک مسلمان کے لیے جو تعلیمات طے کی گئی ہیں، حضور پاک کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے اللہ کے دوسرے بندے محفوظ رہیں، اور اللہ کے دوسرے مسلمان بندے اور ان کے علاوہ جتنے بندے ہیں وہ سب ان کی جانب سے ان کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہیں. سو اس روایت کی روشنی میں اہل اسلام سے مخاطب ہوں کہ آپ اپنے کردار کو اسلامی سانچے میں ڈھالیے اور اس کی کوشش کیجئے کہ اس زمین پر پیار و محبت کا وہ چراغ جل سکے کہ جب بیٹی گھر سے نکلے تو پھر یہ تفریق نہ ہو اور یہ علیحدگی نہ ہو اور یہ امتیاز نہ ہو. یہ بیٹی مسلمان کی ہے یا غیر مسلم کی، ٹھیک اس طرح جیسے رسول پاک علیہ السلام کے دربار میں ایک خاتون آئی اور اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا، اس کا بچہ گم ہو گیا تو وہ اپنے بچے کو تلاش کرتے ہوئے پھر رہی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے. حضور پاک نے اس کی بے چینی کو دیکھ کر اپنی چادر مرحمت فرمائی.
فرمائی اور آپ نے فرمایا اس خاتون کو دے دو. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہے. تو کالی کملی والے نے، پروفٹ محمد نے، ہمارے آپ کے نبی نے، ہمارے آپ کے پیغمبر نے اور پوری دنیا کی اس عظیم ہستی نے جس نے اپنی زندگی میں کبھی ایک لفظ بھی کوئی امن و شانتی کے خلاف نہیں کہا ہے. آج اگر کوئی آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کہتا ہے اور میں براہ راست مخاطب ہوں ان پجاری جی سے جو ڈاسنا کی سرزمین پر بیٹھ کر ملک کے ماحول کو بھنگ کر رہے ہیں اور ملک کی امن و شانتی کو خراب کر رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں ٹیررزم ہے، مسلمانوں کے یہاں آتنکواد ہے. میں آپ کو دعوت پیش کر رہا ہوں، آئیے تمام مساجد میں، آئیے تمام مدارس میں، آپ کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. موسٹ ویلکم، استقبال کرتے ہیں ہم آپ کا، ابھینندن کہتے ہیں آپ کو. آئیے اور بھگا لیجئے. اللہ کی قسم ہمارے ان مدرسوں میں آپ کو سوائے محبت کی کوئی دوسری چیز نہیں ملے. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے. ہمارے یہاں صرف پیار سکھایا جاتا ہے، صرف شانتی سکھائی جاتی ہے، صرف امن سکھایا جاتا ہے، صرف محبت سکھائی جاتی ہے. اس لیے میں ان تمام اللہ کے بندوں سے مخاطب ہوں جو تفریق کا کام کر رہے ہیں، ہندو اور مسلمان کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اور وہ اپنے ووٹ بینک کو بڑھا رہے ہیں. یاد رکھیے اس زمین ہندوستان کی خوبصورتی ہے، یہاں 8,000 سے زیادہ ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں. اس زمین کی خوبصورتی یہ ہے 8,000 سے زیادہ مذہب کے لوگ ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں اور ان کی صبح، ان کی شام، ان کے دن اور رات آپسی پیار و محبت کے ساتھ گزرتے ہیں. ہمارے دشمن کو یہ کھلتا ہے اور ہمارے دشمن کو یہ ہضم نہیں ہوتا، لہذا وہ ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہے، تقسیم کرنا چاہتا ہے اور نظام کو بھنگ کرنا چاہتا ہے. میں مخاطب ہوں تمام تر ہندو اور مسلمان دونوں سماج کے بھائیوں سے، خدا کے واسطے نفرتوں کی دیوار کا خاتمہ کیجئے، اس کو گرا دیجئے. محبت کا، امن کا، پیار کا، شانتی کا، بھائی چارے کا ماحول قائم رکھیے اور آئیے دیکھیے ہمارے ان مدرسوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے. میں نے ایک آیت اور پڑھی تھی، وہ آیت پیش کر کے آپ کی خدمت میں اور پھر رخصت لیتا ہوں. وہ آیت تھی اس حوالے سے کہ آپ کے اس مدرسے نے 6 بچے ایسے تیار کیے ہیں جن کے سینوں میں اللہ کی وہ کتاب جو پوری دنیا انسانیت کے لیے امن و شانتی کا پیغام لے کر آئی ہے، اس کتاب کو ان 6 بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کچھ دیر کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کی عمر بہت تھوڑی ہے، انہوں نے اپنے سینوں میں قرآن جمع کیا ہے. کبھی قرآن دیکھیے گا اتنی موٹی کتاب ہے، انہوں نے اس کو زبانی یاد کیا ہے، وہ بغیر دیکھے اس کو پڑھتے ہیں. اس زمین پر کوئی کتاب ایسی اب باقی نہیں رہی جس کے ماننے والوں کا ایسا اٹوٹ رشتہ اس کتاب سے باقی ہو جیسا قرآن کے ماننے والوں سے قرآن کا رشتہ باقی ہے. قرآن سے ان کا رشتہ باقی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایشور کی کتاب ہے، یہ آسمانی کتاب ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. لہذا وہ بچے جنہوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا وہ انتہائی سعادت مند، بے پناہ لائق تحسین و لائق مبارکباد، اس لیے کہ ان کا انتخاب اللہ نے کیا ہے. قرآن میں رب کعبہ کہتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ پاک کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو جن کو ہم نے چن لیا ہے، جن کا ہم نے سلیکشن کیا ہے. قرآن کا حافظ ہونا، قرآن اپنے سینے میں بسانا یہ انسان کا اپنا اختیاری کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، رب کی مہربانی ہے، گوڈ گفٹ ہے، یہ خدا کی عطا ہے. اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو یہ دولت عطا کرتے ہیں. لہذا آپ اپنے اس مدرسے کی قدر کیجئے اور اس مدرسے کے پروان چڑھنے میں جو ممکنہ سعی ہو سکتی ہیں اور جو ترقی کے ممکنہ اسباب اور راستے ہو سکتے ہیں ان کو آپ اختیار کیجئے. مدرسے والوں کے قدم سے قدم ملائیے، آگے بڑھیے، ان کو حوصلہ دیجئے، ان کو ہمت دیجئے اور ان کو
یہ تسلی کے کلمات کہتے ہوئے آگے بڑھیے کہ آپ ان کے ساتھ ہیں تاکہ مدرسہ مزید ترقی کر سکے. اور یہ ماحول یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے اس گاؤں میں ایک شامیانے کے نیچے ایک سائبان تلے مدرسے کے جلسے میں ہندو اور مسلم ایک منچ پر بیٹھتا ہے، ایک ساتھ بیٹھتا ہے، جو پیار و محبت کی کھلی نشانی ہے. اپنے اس بھائی چارے کو باقی رکھیے، اس کو فروغ دیجئے، اس کو آگے بڑھائیے اور اس مثال کو ایسا بے مثل کیجئے، اس نمونے کو ایسا بے مثل کیجئے کہ علاقے کے دیگر گاؤں میں اور علاقوں میں مثال کے طور پر یہ بات کہی جانے لگے کہ اگر ہندو مسلم بھائی چارہ اور اتحاد کہیں دیکھنا ہے تو بڑودہ کی سرزمین پر چلا جائے. اس واسطے بہت زیادہ مبارکبادی کے مستحق ہیں جناب صوفی ریاض احمد صاحب جو اس مدرسے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اور ان کے انتہائی مخلص معاون حضرت مولانا سلیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی صحیح فہم اور جہد مسلسل کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ باغ ہر سال کسی نہ کسی شکل میں کچھ نہ کچھ پھل تیار کرتا ہے. اللہ پاک ان دونوں حضرات کے سائے عاطفت کو دراز کرے، مزید دینی خدمات کے لیے ان حضرات کو قبول فرمائے، اور ان تمام بچوں کو مبارکباد ہے جو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں. آپ کے سینوں میں اللہ نے قرآن جمع کیا ہے. بچوں تم ترقی کرو اور افق عالم پر آفتاب و مہتاب بن کر چمکو اور اس مدرسے کا نام روشن کرو. اللہ رب العزت والجلال ان غیر مرتب سی باتوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہم لوگوں کو عمل کی توفیق سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت خوب، ماشاءاللہ، جزاک اللہ.